تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کا معیار کیا بتاتے ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے. وہ غریب و امیر و بادشاہ ہو. ناکامی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہوگا. اور وہ ناکامی کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے؟ وہ فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا، جو میں آج کل فقیر ہو گیا یہ بھی کوئی زندگی، یہ بھی کوئی بندن. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے؟ نیکیوں میں. یہی فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے. قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں، شہرت نہیں، دولت نہیں، بادشاہت نہیں. قیامت کا دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے، نیکی ہے، اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے. اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود. دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے. وہ کوئی سہیل ورگی کالونی بناوے تے ادھے بڑا بڑا پلازا بناوے، بھئی کیا زندگی ہے، بھئی کیا ترقی کی ہے، کیا ترقی کی ہے. یہ ادھوری ترقی ہے. میرے اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، ان پڑھ، دیہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی، سب ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے. یہ کامیابی میں. اب اس میں غریب، امیر، جسم تو اللہ نے سب کو دیا. جو معذور ہے ادکول بھی ادھورا پدھورا ہے تو صحیح نا. تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے جھیڑے وچے ویڑے وچے ونج مہانے ہو. تو اس کا خلاصہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لیے باہر کچھ بھی نہیں، سب کچھ اندر ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت، شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اقبال رحمت اللہ علیہ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو میرے بھائیو، کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت، اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے، نہ ایسے پلازوں سے ہے، اور نہ فقیری سے ہے، نہ فقیری سے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ 416 ہجری میں انتقال ہوا. 416. دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، 4. ایک سکندر جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، اس کے بعد سلطان محمود غزنوی، اس کے بعد چنگیز خان، اور اس کے بعد تیمور. یہ 4 دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے جن کی حکومت کی وسعت بہت بڑی تھی.
بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے، لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے. ان چاروں کی تاریخ محفوظ ہے. 1974 میں 416 ہجری 1974 کوئی 1000 سال کے قریب گزر چکا ہے. غزنی میں زلزلہ آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی. تو اس وقت ظاہر شاہ مرحوم کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا بھئی قبر کو دوبارہ بناؤ. تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے تو آپ حیران ہوں گے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا. کوئی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی خانقاہ کا پیر نہیں تھا، کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا. دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور حکومت کتنے کی؟ 33 سال. 33 برس کی حکومت کر کے 1000 سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی، اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے ذلیل کرتا ہے. اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا. تو بھائیو، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں. ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان کی شرط لگا رہا ہوں، ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں. دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اڈے چلانے والے، یہ نادان لوگ ہیں. تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں. تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، اے کافر. اس نال تسی مسافہ بھی کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے گا. ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں. انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، شعبان کا مبارک مہینہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا نا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے. وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے. اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد. مسجد تو اللہ کی ہے. امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر
تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کیا آخرت. تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو. ملک اس کا فیصلہ آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی. تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے کہا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی. وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے. اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے. ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا. کہا اسے بلاؤ. وہ آ گئے. انہوں نے ان سے پوچھا، ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے. ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ. تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پر تنگ کر دی. امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ. تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا. میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبدی. پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، کیونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں. تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی. تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال، بھئی ایک ہی میں. تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے. لہذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی. تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1,00,000 درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے. اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو پالکی لے آؤ بھائی، پالکی. وہ پالکی کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے. جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتنے رکھ دو. انہوں رکھتے تھے. کہا یہودی نو سدو. وہ یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا. کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے. کہا حضور بالکل تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دی. بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں. ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر. ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں. یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو دور ہو کے گزرو. اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سنو. تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگے گا مردود ہے. اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی لائی ہوئی مبارک زندگی. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. وجعل الذل والصغار لمن خالف امری، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا.